یہ کہانی ہے طاقت کی، تکبر کی اور ایک ایسے معجزے کی جسے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی جھٹلا دیا گیا۔ آج ہم قدیم عرب کی قوم سمود اور ان کے نبی حضرت صالح کی اس عبرتناک داستان کو سمجھیں گے جہاں ایک قوم کو ایک کھلی نشانی دی گئی لیکن انہوں نے انکار کا راستہ چنا۔ قرآن کی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو قوم سمود کی ایک تصویر ذہن میں آتی ہے، ان کی غیر معمولی طاقت اور کاریگری کی۔ ذرا سوچئے، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ پہاڑوں کو، زندہ چٹانوں کو تراش کر محلات جیسے گھر بنا سکتے تھے۔ یہی ہنر ان کی پہچان تھا اور یہی ان کی کہانی کا آغاز بھی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ پہاڑ تراشنے والے لوگ تھے کون؟ یہ کیسی دنیا میں رہتے تھے جہاں چٹانوں کو اپنی مرضی سے شکل دینا ایک عام سی بات تھی؟ یہ قوم عاد کے بعد انہی کی نسل سے تھے اور الحجر کے علاقے میں آباد تھے، وہی علاقہ جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ انہیں اپنے بڑوں سے پہاڑوں میں شاندار گھر بنانے کا ہنر ملا تھا۔ سوچیں ذرا، ہر طرف باغات، بہتے ہوئے چشمے، لہلہاتے کھیت اور کھجوروں کے درخت۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ لیکن اس ساری دنیاوی خوشحالی کے باوجود ایک مسئلہ تھا۔ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت چھوڑ دی تھی اور بت پرستی اور زمین پر فساد کا راستہ اپنا لیا تھا۔ یہ وہ اندھیرا تھا جس میں روشنی لانے کے لیے ایک نبی کی ضرورت تھی۔ اور یہاں اسی قوم کے درمیان سے سامنے آئے حضرت صالح علیہ السلام، جن کا مشن تھا اپنی قوم کو واپس سیدھے راستے پر لانا۔ یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات نظر آتی ہے۔ اپنا پیغام دینے سے پہلے حضرت صالح اپنی قوم کے سب سے عزت دار اور عقل مند لوگوں میں سے تھے۔ لوگ ان سے مشورے لیتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے توحید کی دعوت دی، وہی لوگ انہیں جھوٹا، جادوگر اور بدقسمتی لانے والا کہنے لگے۔ یہ رویہ بتاتا ہے کہ ان کا انکار کتنا شدید تھا۔ اور ان کا پیغام کیا تھا؟ کوئی نئی یا پیچیدہ بات نہیں تھی، بالکل سادہ، واضح، وہی ابدی پیغام جو ان سے پہلے تمام نبی لے کر آئے تھے۔ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جب دلیل اور منطق سے بات نہیں بنی تو قوم نے حضرت صالح کو ایک ایسے چیلنج پر مجبور کیا جس کا مقصد انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کروانا تھا۔ انہوں نے ایک معجزے کا مطالبہ کر دیا۔ مگر یہ کوئی عام نشانی کا مطالبہ نہیں تھا، نہیں، اس میں تکبر تھا، مذاق اڑانا تھا۔ ایک ایسی شرط رکھی گئی جسے پورا کرنا خیر ان کے نزدیک تو ناممکن ہی تھا۔ قوم کے سردار آگے آئے اور مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے اپنی شرطیں بتائیں۔ انہوں نے ایک مخصوص ٹھوس چٹان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ، اور شرطیں سنیں، وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، اس کا رنگ سرخ ہو، جسم پر بال ہوں اور وہ بہت بڑی ہو۔ یہ ایک ایسا مطالبہ تھا جو ان کے نزدیک مضحکہ خیز تھا۔ حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی اور پھر سب کی آنکھوں کے سامنے وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بے جان چٹان لرزنے لگی، اس میں دراڑیں پڑیں اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ پھٹ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ناممکن ممکن ہو رہا تھا، اور اس چٹان سے نکلی بالکل ویسی ہی اونٹنی جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا کیونکہ وہ ایک کھلی نشانی تھی۔ اس کے ساتھ 2 بالکل سادہ سی شرطیں تھیں، ایک دن کنویں سے پانی وہ پیے گی اور اگلے دن پوری قوم، اور ہاں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس ایک اونٹنی کا دودھ پوری قوم کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ تو اب کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر آتی ہے۔ انہوں نے ناممکن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، لیکن ایمان لانے کے بجائے ان کے تکبر نے انہیں سرکشی کے راستے پر ڈال دیا۔ قوم کے سرداروں نے آپس میں سازشیں شروع کر دیں۔ وہ شکایت کرنے لگے کہ بھئی یہ اونٹنی تو ہمارے جانوروں کو ڈراتی ہے اور ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے۔ اللہ کی ایک رحمت کو انہوں نے اپنے لیے ایک مصیبت بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ قرآن اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا اور اس نے آگے بڑھ کر اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ یہ شخص تھا قدار بن سالف، اس قوم کا سب سے بدبخت انسان۔ اس نے اس معجزاتی اونٹنی کو پہلے لاچار کیا اور پھر اسے مار ڈالا۔ اور اس اتنے بڑے جرم کے بعد ان کی ڈٹائی تو دیکھیے۔ انہوں نے حضرت صالح کو چیلنج کیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو، اگر واقعی سچے رسول ہو تو۔ بس یہاں انہوں نے اپنے انجام پر خود ہی مہر لگا دی۔ اس کھلے چیلنج کے بعد انہیں 3 دن کی آخری مہلت ملی، لیکن یہ کوئی عام مہلت نہیں تھی۔ یہ تو ایک کاؤنٹ ڈاؤن تھا، ایک ایسا کاؤنٹ ڈاؤن جس کی نشانیاں انہیں اپنے ہی چہروں پر نظر آنی تھیں۔ تباہی کا آغاز بہت خوفناک تھا۔
पहले दिन सबके चेहरे जर्द पड़ गए। सोचे वो मंजर कैसा होगा। फिर दूसरे दिन उन्हीं के चेहरे सुर्ख हो गए और तीसरे और आखिरी दिन सबके चेहरे काले सिया पड़ गए। वो अपनी तबाही को आते हुए देख रहे थे, अपने ही वजूद में। और यहां भी उनकी सरकशी खत्म नहीं हुई। हैरत की बात है ना, तबाही सामने खड़ी थी, लेकिन वो जो 9 साजिशी सरदार थे, उन्होंने आखिरी वक्त में हजरत सालेह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। लेकिन अल्लाह का मंसूबा उनसे पहले था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उन पर एक चट्टान गिरी और वो सब के सब वहीं हलाक हो गए, पूरी कौम से भी पहले। और फिर पूरी कौम पर हतमी अजाब नाजिल हुआ। पहले एक जबरदस्त जल्जले ने जमीन को हिला के रख दिया, जिससे लोग अपने ही घरों में जैसे जम कर रह गए। और फिर जब वो खौफ से बुत बने हुए थे, आसमान से एक ऐसी जोरदार कान फाड़ देने वाली चीख आई जिसने उन सब को एक ही लम्हे में खत्म कर दिया। हाँ, हजरत सालेह और जो लोग उन पर ईमान लाए थे, उन्हें अल्लाह ने इस अजाब से पहले ही वहां से महफूज निकाल लिया था। तो कौम तो फना हो गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है और उनके खंडरात से आज भी कुछ सबक गूंजते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। इस पूरी दास्तान से कुछ बहुत अहम बातें सामने आती हैं। पहली ये कि दुनियावी दौलत और खुशहाली इस बात की जमानत नहीं कि अल्लाह भी राजी है। दूसरी कि तकब्बुर और नाइंसाफी का अंजाम हमेशा तबाही होता है। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि जब कोई वाज़े निशानी मांगकर उसको झुठला देता है, तो वो गोया अपनी हलाकत को खुद दावत देता है। मदाइन साले के खंडरात आज भी इसी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। और इस कहानी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सदियों बाद जब पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके से गुजरे, तो उन्होंने अपने साथियों को हिदायत दी कि इन खंडरात में दाखिल ना होना, और अगर गुजरना ही पड़े तो रोते हुए गुजरना, ताकि तकब्बुर का अंजाम देखकर दिल में इबरत पैदा हो। तो आज भी उनके तराशे हुए घर वहां मौजूद हैं, तकब्बुर की एक खामोश गवाही की तरह। लेकिन इस कौम से असल सबक क्या मिलता है? एक ऐसी कौम जिसने अपनी आंखों से नामुमकिन को मुमकिन होते देखा, लेकिन उसने फिर भी इनकार का इंतखाब किया। ये सवाल ईमान, सबूत और इंसानी फितरत की गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।